بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ اس نے پہاڑ کی ایک گفا میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا اور اپنی پیاس بجھاتا اور پودوں سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے سے رہتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی میں گزرتا تھا۔ اس کے بعد سعادت اور کامیابی کا اثر اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس پھر گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی اور مناجات میں مگن پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ اس عبادت گزار نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے خوف ہے کہیں اچانک غفلت میں انتقال نہ کر جاؤں اور میرے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اس عبادت گزار نے کہا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کیجیے اور میری یہ التجا پہنچا دیجیے کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی خوشی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لطف کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ اس کے زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی چاہے عبادت کر لے، لیکن وہ بہرحال جہنمی ہے، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو اس عابد نے جواب دیا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق روا دوا ہے۔ اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے ذریعہ اوزاری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے اللہ کے نبی، میرے پروردگار کے جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے ڈر سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں ہوں، بلکہ اب میرے پروردگار سے میری محبت تو بالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے۔ میری رحمت نے اسے تھام لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوشگن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا پہلا کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ شکایت گزار نہ ہوا۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی لے آئے تو بھی میں اسے بخش دوں گا۔ میں کریم ہوں اور غفار ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا اور
پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے وصال فرما لیا۔ مزید ایسے ہی اسلامک واقعات پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب کریں اور چینل کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔